السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 19 سورہ نساء پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ جو پہلے گزر چکی ہیں، اور ان باتوں کا جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں سنائی جاتی ہیں، جن کو تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور ان احکام کا جو بے سہارا بچوں کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اور اس بات کا بھی کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اسلام سے پہلے جو ہے نا، وہ عورتوں کو اور بچوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، اور خیال یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا، عورتیں دشمنوں سے نہیں لڑتے ہیں، بچے یہ بھی کون سا کام کرتے ہیں، ہم ہی تو مرد ہیں نا، اور ہم تو سب سے بہترین ہیں۔ تو مرد اپنے آپ کو بڑا زیادہ اچھا سمجھتا تھا، عورتوں کے حق مارے جاتے تھے۔ اور آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ بچیوں کی پیدائش پر تو ان کو زندہ دفن کرنے کی پلاننگ کی جاتی تھی اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو ان کے لیے جو ہے نا، میراث میں بھی کوئی حق نہیں تھا، یعنی ان کو میراث میں سے کچھ حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کا حق ادا کرو۔ اچھا، بعض جو لوگ تھے ان کو یہ خیال تھا کہ پچھلی آیتوں میں جو میراث کے حکم نازل ہوئے ہیں تو وہ ٹیمپریری ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں۔ تو ان آیتوں میں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، وراثت کے جو احکام ہیں، یتیموں کے بارے میں جو کچھ پہلے نازل ہوا ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، وہ پرماننٹ ہے، بالکل قیامت تک کے لیے اللہ کا وہ حکم ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، فِي النِّسَاء، عورتوں کے بارے میں۔ عورتوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ کہ میراث میں حصہ ملے گا، اور یتیموں کے بارے میں کہہ رہے بھئی یتیم، یعنی وہ لوگ سمجھتے تھے پہلے یتیم کا جو مال ہے وہ سارا بس ہمارا ہے۔ اور ایک نالائقی پن یہ لوگ کیا کرتے تھے، مان لیجیے کوئی یتیم بچی ہے اور وہ کسی اپنے غیر محرم کی ذمہ داری میں آ گئی، مان لیجیے چچا کا بیٹا ہے، کزن ہے، تو اب چچا کا انتقال ہو گیا، اب چچا کی جو بیٹی ہے وہ اس کی ذمہ داری میں آ گئی، چھوٹی ہے وہ، تو اب یہ جو ہے نا جان بوجھ کے اس کا نکاح کہیں اور نہیں کر رہا ہے، کیونکہ مال دولت اس کے پاس بہت ہے۔ تو بہرحال کل ملا کے نیتوں میں خرابی بہت تھی۔ تو دوبارہ ان لوگوں نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ، عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو عورتوں کے بارے میں حکم ہے وہ جو پہلے نازل ہوا ہے وہی ہے کہ عورتوں کا حق ادا کرو، وراثت میں ان کا حصہ دو، یتیموں کا مال نہ حق مت کھاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ چلیے، وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، فِي النِّسَاء، عورتوں کے بارے میں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فیہن، عورتوں کے بارے میں، وہی جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی وراثت کے جو مسائل ہو گئے نا کلیئر بیان، تو بس وہ کلیئر ہے، وہ پرماننٹ ہے، ٹیمپریری نہیں ہے۔ وما، اور جو آیتیں یتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، فی الکتاب، کتاب میں سے، فی یتامہ، یتیموں کے بارے میں، نساء اللاتی، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں،
لا تؤتونہن کہ تم ان کو نہیں دیتے ہو، ما وہ حق کتبہ جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، وترغبون اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن ان سے نکاح کرنا۔ نکاح کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ اس کا مال ہڑپ لوں اور مال نہ دینا پڑے۔ دو معنی ہیں اس کے، یعنی تم چاہتے ہو کہ خود نکاح کر لو، اور یہ چاہنا دل سے نہیں ہے بلکہ مال کے لالچ کی وجہ سے، یا تم اس کا نکاح کہیں اور بھی نہیں کرتے ہو تاکہ مال نہ چلا جائے ہاتھ سے۔ والمستضعفین اور اللہ حکم دیتا ہے ان احکام کا جو کمزور من الوالدین بے سہارا بچوں کے بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا اور قائم کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، کس بات کا؟ لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے مال کو بھی خوب ہڑپا جاتا تھا۔ وَمَا تَفْعَلُوا اور جو کچھ تم کرتے ہو من خیر نیکی کے کام، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کان بِهِ اس کو علیمہ خوب جاننے والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عورتوں کو وراثت میں حصہ دو، کوئی یتیم ہے تو اس کا مال ہڑپنے کی کوشش مت کرو، انصاف قائم کرو، اور بچوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں میں انصاف کرو۔ تو یہ تمام تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ آگے دیکھیے۔ اچھا جی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اور اگر عورت کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں کچھ صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اور صلح کرنا یہ بہرحال بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور حرص تو دلوں میں بسا دی گئی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو اور تقوی اختیار کیے رہو تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس میں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان صلح کیسے بنی رہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کیسے باقی رہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ تو لڑائی جھگڑے، طلاق یہ بالکل اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، جب تک ہو شادی شدہ زندگی کو نبھایا جائے، ہے نا۔ تو یہ جو عورتیں نبھاتی ہیں نا بچوں کی خاطر، رشتہ نہ ٹوٹے، تو یہ نبھانا بہت اچھی چیز ہے، نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ مان لیجیے کوئی عورت ہے، اس کو اپنے شوہر سے زیادتی کا اندیشہ ہو رہا ہے، یا زیادتی اس کو اپنے شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے، شوہر توجہ نہیں دے رہا ہے، یا شوہر کی طبیعت جو ہے نا وہ غیر عورت کی طرف لگ گئی ہے، تو اب ان تمام چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب میاں بیوی دونوں بیٹھ کے ڈسکشن کریں آپس میں کہ بھئی کیا پرابلم ہے، کس کو کس سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو شوہر کو مان لیجئے تکلیف پہنچ رہی ہے تو شوہر بتایا کہ مجھے تم سے ہی پرابلم ہے، بیوی بتایا کہ مجھے تم سے ہی پرابلم ہے، اور دونوں ڈسکشن کر کے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ صلح کرنا یہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ بس کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو تم مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر کہہ رہا ہے جہاں میں تجھے رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط طریقہ ہے۔ کیا کرو؟ آپس میں صلح کر لو، اور صلح کرنا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور حرص تو دلوں میں بسا دی گئی ہے، یعنی انسان دنیا کا حریص ہے۔ بعض دفعہ جب چیز چاہت کی نہیں ملتی ہے تو کسی جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی حرص ہے، بس میرے من کی ہو، اس بات کی حرص آدمی کے اندر ہوتی ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں بس وہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صلح کر لو، اور آدمی کو حکم دیا گیا کہ اچھے اخلاق سے بیوی کے ساتھ پیش آؤ، اور بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے تمہیں کچھ لگ رہا ہے کہ ناگواری کی چیز پیش آ رہی ہے، صلح کرنے سے بھی حل نہیں نکل رہا ہے، تو کسی چیز کو چھوڑ دو۔ مان لیجئے بیوی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے تو جو ہے اس طرح سے توجہ دو آپ، اب شوہر نہیں دے رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم فوراً طلاق کہ مجھے تم سے الگ رہنا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، پہلے صلح کرنے کی کوشش کرو، ڈسکس کرنے کے بعد بھی حل نہیں نکل رہا ہے تو کوئی اپنا حق چھوڑ دو، لیکن نبھانے کی کوشش کرو۔ آدمی کو یہ ہے
کہ اپنے اخلاق اچھے بناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں عورت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، تو آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو. تو کل ملا کے یہ ہے کہ گھر بسانے کی پوری کوشش ہونا چاہیے. پھر بھی نہ بسے تو عورت کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ارے اگر ڈیورس ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی تو میں کہاں جاؤں گی. تو مان لیجئے بسانے کی پوری کوشش کی گئی، نبھانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی نبھا نہیں ہو پا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب عورت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر شوہر طلاق دے رہا ہے اور مجبوری میں جو ہے علیحدہ ہونے کا ہو رہا ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ راستے نکالے گا. ایک عورت کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. پھر ڈیورس ہو جائے تو ہو جائے، پریشان مت ہو. زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور راستے نکالے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آگے یہ کچھ ہے. اچھا، اس میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ مان لیجئے ایک سے زیادہ کسی کی بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو انصاف سے قائم، انصاف کرو بیویوں کے درمیان. کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے اوڑھنے کی، خرچے میں، یعنی جو دکھنے والی چیزیں ہیں اس میں آپ انصاف سے کام لو. اور ایک ہوتا ہے دلی محبت، کیونکہ دل پہ کسی کا قابو نہیں ہوتا، کسی بیوی سے زیادہ محبت ہے تو اب اس پہ تو انسان کا اختیار نہیں ہے، تو اس پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا. لیکن انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان. انصاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے دوسرا نکاح کر لیا یا تمہاری 3 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو تم نے بالکل نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے، بالکل اس کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے. نہیں، اصلاح کا معاملہ کرو. کوئی اگر بری بات اپنی بیوی میں دیکھ رہے ہو تو اس کی اصلاح کرو. یہ نہیں کہ صاحب ناگواری کا اظہار، فوراً چھوڑنے کی دھمکی، یہ غلط طریقہ ہے. تو میاں بیوی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بیلنس بنا کے زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب پرابلم کہاں سے کریٹ ہوتی ہے؟ جب ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کو پکڑتا ہے. یعنی بیوی اپنے مطلب کی بات شوہر کو دکھائے، شوہر اپنے مطلب کی بات بیوی کو دکھائے. دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا حق ادا کرنے کی فکر کرو آپ. جہاں بیوی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو. مان لیجئے کوئی طلاق دینے کی کہہ رہا ہے شوہر اور اس کی 2 بیویاں ہیں، تو بیوی یہ کہے کہ نہیں مجھے طلاق مت دو، مجھے تمہارے ہی نکاح میں رہنا ہے، میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے طلاق مت دو. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مان لے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے رہا ہے کہ اگر بیوی حق چھوڑ رہی ہے گھر نبھانے کے لیے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی تم انصاف کا معاملہ کرو، پھر بھی تم محبت کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. تو یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم. دیکھیے وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت خافت، ڈر محسوس کرے، من بعلها، اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزن، زیادتی کا، او اعراضن، یا بے رخی کا، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں علیہما، ان دونوں پر، ان یصلحا، کہ یہ دونوں صلح کر لیں، بینہما، اپنے درمیان، صلحا. والصلح، اور صلح کرنا، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ، بسا دی گئی ہے، انفس، دلوں میں، شح، حرص. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اچھائی کا معاملہ کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیرہ، خوب جاننے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تمہارا کتنا ہی جی چاہے تم بیویوں کے درمیان پوری طرح عدل نہیں کر سکتے. تو ایک ہی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا چھوڑ دو جیسے وہ لٹکی ہوئی ہو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر اصلاح کر لو اور احتیاط برتو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہے نا. تو انصاف تو آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ کسی بیوی سے زیادہ محبت ہوگی، کسی سے کم ہوگی، لیکن جو چیزیں ظاہراً ہیں، کھانے پینے میں، خرچے پانی میں، اس میں تو انصاف کیا جا سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انصاف کرو. کسی بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، کمیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، تو اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو اور تقوی اختیار کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَا تَسْتَطِيعُوا، اور تم طاقت نہیں رکھتے ہو، ان تعدلوا، عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، تمہارا کتنا ہی جی چاہے، فلا تمیلوا، تو تم مائل مت ہو جاؤ، کل المیلی، تو تم پوری طرح نہ جھک جاؤ، کل المیلی، پوری طرح نہ جھک جاؤ، فتذروها، کہ تم اس کو چھوڑ دو، کل معلقہ، جیسے وہ لٹکی ہوئی ہو، یعنی تنے تنا، 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک کو ایسے چھوڑ کر رکھا ہوا ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کَانَ غَفُورًا، مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے.
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر دونوں علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنے خزانے کی وسعت سے ہر ایک کی ضرورت پوری کر دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی گنجائش والے اور حکمت والے ہیں۔ بعض دفعہ خیال آتا ہے آدمی کو بھی، عورت کو بھی، عورت خراب ہے تو آدمی کو خیال آتا ہے کہ یار اگر یہ چلی جائے گی بچے کیسے پلیں گے۔ کبھی آدمی خراب ہے تو عورت کو خیال آتا ہے کہ اگر میں اس سے طلاق لے بھی لوں یا مجھے طلاق دے دے تو میری زندگی کیسے گزرے گی۔ تو مطلب اب صلح بھی نہیں ہو پا رہی ہے لیکن کھینچ تان کے زندگی گزاری جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب پریشان مت ہو، علیحدگی اگر ہو رہی ہے تو بالکل ٹینشن مت لو، اللہ اپنا خزانے کی وسعت سے ہر ایک کی ضرورت پوری کر دے گا، راستے نکال دے گا تمہارے لیے، پریشان مت ہو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر جدائی ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، یغن اللہ، اللہ تو اللہ یغن اللہ تو اللہ پوری کر دیں گے، کلم ہر ایک کی ضرورت، من سعتی اپنی وسعت سے، اپنے وسعت کے خزانوں میں سے، وکان اللہ، اور اللہ واسعا وسعت والا، بڑی گنجائش والا ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ سب کیوں بیان فرما رہا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قرآن میں کتنے موقع ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر خدا سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہی پاور والا ہے، اللہ ہی طاقت والا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اسی لیے اللہ سے ڈرو۔ اس لیے جگہ جگہ آپ کو ملے گا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی ہم نے نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہے نا، اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اس کو فالو کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم بھی ناشکری کرو تو یاد رکھنا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ ہی کے ہیں اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ تم اگر نافرمانی کرو گے تو تم اللہ کا کچھ نہیں اکھاڑ پاؤ گے، کوئی نقصان نہیں کر پاؤ گے، تمہارا ہی نقصان ہوگا، ہے نا۔ دیکھیے وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو اہل کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اسی کی نصیحت کی، ان اتقوا اللہ، اور تمہیں بھی نصیحت کرتے ہیں کس بات کی، ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم ناشکری کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ غنیًّا بے نیاز ہے، حمیدہ قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جو عبادتیں کر رہے ہو، تم نہ بھی عبادت کرو تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ طاقت والے، قدرت والے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اے لوگوں اگر اللہ چاہیں تو تمہیں ختم کر دیں اور دوسروں کو لے آئیں۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات اللہ تعالیٰ بیان فرمائی، وارننگ بھی ہے اور یہ اللہ کا پیار بھی ہے۔ وارننگ یہ ہے کہ دیکھو ہم ختم ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ہمیں ختم کر دے اور دوسرے اپنے بندوں کو لے آئے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اس میں پیار بھی ہے کہ اللہ ہمیں ختم نہیں کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں، ہے نا۔ تو ہم اگر اللہ کی طرف جائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اور دوسروں کو لے آئیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ إِن يَشَأْ اگر اللہ چاہیں، يُذْهِبْكُمْ تو تم کو ختم کر دیں، ایھا الناس اے لوگوں، ویاتی اور لے آئیں، بآخرین دوسرے لوگوں کو، وکان اللہ اور اللہ علی ذلک اس پر قدیرا قادر ہے۔ ما کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو سمجھ لے اللہ ہی کے پاس دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں مل جائے تو یاد رکھو دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے۔ دنیا چاہنا ہے تب بھی تمہیں اللہ کو پانا پڑے گا،
تو اللہ کے طریقے پر چل کر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تم محروم ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی، دنیا بھی اللہ کی اور آخرت بھی اللہ کی۔ ہاں اللہ کی چاہت کے ساتھ دنیا کو جب تم حاصل کرو گے تو تمہیں آخرت بھی مل جائے گی، اور اگر اللہ کے ناراض کر کے تم دنیا کو حاصل کرو گے تو آخرت تمہاری ناکام ہو جائے گی۔ مَن كَانَ يُرِيدُ جو شخص چاہتا ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، والآخرہ اور آخرت کا ثواب، وکان اللہ اور اللہ سمیعا سننے والا ہے، بصیرا دیکھنے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کومنٹس کریں کہ آپ کو تفسیر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔